بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق سچ کے ساتھ۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو سلام عرض کرتا ہوں اور حسب معمول حسب روایت ہمارا پروگرام پاکستان کے حالات حاضر، اور جہاں سے کل سے ہمارا ایک تسلسل ٹوٹا تھا پروگرام کے وقت ختم ہونے پر، آج ہم وہیں سے پھر اگلا پروگرام شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازا کریں اور ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں آپ کی رائے سے بہتری کی طرف قدم بڑھانے کا موقع ملے اور سچ کے لیے ہم سب کو استقامت نصیب ہو اور ہم سچ کے لیے اپنے معاملات کو بڑے آسان طریقے سے بیان کریں۔ تو میں اپنے ناظرین کو دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف لے چلتا ہوں، اپنے مہمان کی طرف، جناب سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ میں آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ شوکت صاحب، جہاں سے ہم نے کل ہمارا پروگرام کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا وقت کی کمی کے باعث، یا ہمارا وہ پروگرام لمبا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آج تو بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے جو ضمنی الیکشن میں 3 سیٹیں تھی، بلوچستان سے جمعیت علماء اسلام نے، اور سندھ سے کراچی اور اندرون سندھ سانگڑ سے پیپلز پارٹی نے دونوں سیٹیں جیت لی۔ ایک اور خبر ہے جو آج کہ پاکستان کو ایک بڑی خبر مل گئی کہ آئی ایم ایف نے $50 کروڑ کا ایک مزید قرضہ دے دیا، منظور کر لیا۔ اور جہاں سے کل ہم نے ختم کیا تھا کہ وہ سینٹ کا الیکشن ابھی تک ایک ہمارا مخمصہ بنا ہوا ہے کہ ابھی کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے پھر الیکشن کمیشن کو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے کوئی حلف نامے کی بات ہوگی، تو چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا اور ایک دو باتیں کی وضاحت بھی کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، جہاں آپ عوام کو جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے کرنٹ سچویشنز پہ، انالیسس بھی کرنا ہے جی، اور ہم جتنے بھی ہمارے پروگرام رہے ہیں وہ کرنٹ سچویشنز پہ موسٹلی وہ انالیسس پہ مبنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ غیر ضروری طور پر الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈال رہا ہے، اور آج تو تقریباً ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے جو آئین کے اندر اس کا جو دائرہ اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کو جو اختیارات پاکستان کے آئین نے دیے ہیں اس کے تحت اسے فنکشن کرنے دیا جائے، اور غیر ضروری پریشر جو ہے مینٹین کرنا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچے جس کو نقصان ہونے کا احتمال ہے، تو یہ ایسا نہ کرے۔ بہرحال آج الیکشن کمیشن نے کچھ تجاویز دی کہ پارٹی لیڈرز جو ہے وہ بھی حلف دیں گے کہ انہوں نے کسی کینڈیڈیٹ کو پیسوں کے عوض جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا، اور اسی طریقے سے ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہے وہ بھی حلف دیں گے کہ انہوں نے جس بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے ہیں وہ کسی ذاتی مفاد یا کوئی لین دین کے بدلے میں نہیں دیا ہے۔ باقی الیکشن کمیشن نے بہت واضح 2 ٹوک کے الفاظ میں سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ سیکشن 226 کا میں بہت صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے اس میں سیکریسی کو مینٹین کیا جائے گا، اور سیکریسی مین سیکریسی، یعنی یوں سمجھیں کہ کس ایم این اے یا ایم پی اے نے کس کو ووٹ دیا یہ جو ہے وہ سیکرٹ رہے گا۔ تو وہاں کچھ ججز نے کہا کہ سیکریسی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ساری زندگی جو ہے نا اس نے سیکرٹ ہی رہنا ہے، تو حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اننیسیسری جو ہے وہ کوسچنس ہیں۔ جب ایک
جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیز لے ڈاؤن کر دی گئی ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا یہ کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے، تو سیکریسی مینٹین ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بہرحال وہ چونکہ سپریم کورٹ تو جس طرح کا پریشر ڈال رہا ہے، تو اسے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو مجبور کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی رکھی جائے کہ ووٹ ڈالیں بے شک سیکرٹ انداز میں، لیکن بعد ازاں جب ان کو چیک کیا جائے، اور چیک کرنے کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو الیکشن کی سیکریسی کے اور سیکرٹ بیلٹ کے سول اینڈ اسپرٹ کے خلاف ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن کا جو مدعا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال دیکھیے، ابھی تک تو چونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں جو کچھ کہا ہے، جو اختیار کرے۔ باقی جو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے، ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی الہامی طاقت ہے نہیں کہ کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی سودے بازی ہو رہی ہے تو اس سودے بازی کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو علم ہو جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پتہ ہے، اور کئی ایسے ممبرانز ہیں جنہوں نے جو اپنی اپنی پارٹیوں نے جن جن لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ دیے ہیں اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیے ہے، اور پارٹیوں کے اندر گروپنگ بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، یا پورا سسٹم ہی جو ہے وہ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ ہے، اور ایک فیملی بیسڈ سوسائٹی ہے جہاں فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، تو وہاں کئی لوگوں پہ یعنی ووٹ کے حوالے سے ترجیحات ہوتی ہیں جہاں ان کو سیکرٹ بیلٹ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اینی ہو، سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ایک اور طرح کا بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹیں ہیں اور اس کا جو تناسب بنتا ہے اس تناسب کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے۔ تو یہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہ تو پھر ان لوگوں کی بھی توہین ہے کہ جو ووٹ دینے والے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی اظہار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ پھر 1956 کی طرح وہاں سے شروع کر رہا ہے، اسے اپنی مرضی کا ہی فیصلے دینا۔ یہ جو ہے وہ بالکل مولوی تمیز الدین کی طرح کا ہی کیس ہے، اور اس وقت جو ججز نے وہ فیصلے دیے تھے، اور آج اگر یہ پاکستان کی سوسائٹی بھگت رہی ہے، تو اگر اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ درست فیصلہ دے دیتی تو شاید پاکستان میں مارشل لاء کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ جسٹس منیر اور یہ جو وہ ساری لائن تو اسی پہ چلی آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ جو نظریہ ضرورت ہے، اور خاص کر کے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی شور ڈالنا شروع کر دے کہ جی ہمیں جو ہے وہ شک ہے کہ الیکشن چوری ہوئے، تو وہاں تو 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے ایک پوری موومنٹ بھی چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو پرسپشنز کی بنیاد پہ نہیں، اس کو ہمیشہ وہ حقائق جو اس کے سامنے رکھے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو کوئی ایک ویڈیو چل رہی ہے، اور اس ویڈیو میں کچھ پیسوں کے تھیلے، پیسوں کے بنڈل بھی پڑے ہوئے ہیں، کچھ بیگ بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہی گھر ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہی جو ہے وہ بیگ بھی رکھ رہے ہیں، پیسے بھی گن رہے ہیں۔ تو اس میں تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس چیز کا لین دین ہو رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شور شرابہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ڈال رکھا ہے، چونکہ ان کو ہی یہ خطرہ ہے، اور ساتھ میں وہ اپوزیشن کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہو گیا تو سب سے زیادہ آپ ہی رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رونا دھونا تو سوسائٹیز کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن الیکشن میں کہ اس پروسیس کو چلنا چاہیے، اور لوگوں کو آپ دیکھیں کہ شاید
ابتدائی طور پر جہاں جہاں بھی جمہوریتیں قائم ہوئی ہیں تو وہاں لوگوں کے گریونسز بھی تھے، جمہوریتوں کے اندر ٹرانسپیرنسی کا فقدان تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ الیکشنز کے اندر مور ریفارمز ہوئی، مور جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی آئی اور لوگ زیادہ میچورڈ ہوئے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، بڑی بھی ہے، کہیں کہیں کم بھی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ الیکشنز جو ہے یہ کوئی لیڈرشپ کی آمریت کا نہیں، جمہوریت کا نام یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ، ہاں یہ یقیناً یہ بات ہے کہ ایک آدمی اگر ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن میں وہ پروویژن موجود ہے کہ ایک شخص اگر ہے پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس پہ فلو کراسنگ کا لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، وہ ڈیسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ عوام اس کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ آج وہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور سوال بھی کیا، وہ بڑا سوال ہی سمجھے، انہوں نے کہا کہ جو 2018 کے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے پچھلے، ان میں وہ پارٹی رزلٹ کے یعنی پارٹی کے تناسب کے مختلف رزلٹ آیا تھا، تو الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ نے کیا کارروائی کی، لیکن جسٹس افریدی صاحب ہیں یا افریدی صاحب، انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جی اگر پارٹی نمائندگی کے تناسب سے فیصلہ ہونا ہے تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی 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 تو بالکل میرا خیال میں بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے، یعنی بہرحال کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے ہی وہ بقول شخص کے پیشاب میں سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، جہاں اس کو قانون کے اندر کوئی واضح فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں تو وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر مذاق بنتا ہے، اور جہاں ان کا کوئی کوئی اختیار نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ ہو تو وہ امینڈمنٹ کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، وہاں وہ غیر ضروری طور پر مداخلت کرتا ہے۔ تو یہ غیر جمہوری معاشروں کے اندر بنیادی طور پر یہ ہمیشہ جس کے پاس بھی جو پاورز ہوتی ہے وہ اپنی پاورز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کا سپریم کورٹ بھی اور دوسرا اس دفعہ تھوڑے سے پریشان بھی ہیں، چونکہ کچھ جو شواہد یا کچھ خبریں جو آ رہی ہیں بخبر ذرائع سے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان سینٹ کے الیکشنز کے اندر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جانے اور حکمران جماعت جانے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو سینٹ کے جو ٹکٹ جاری ہوئے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو کہیں سے لکھا ہوا فیصلہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ سنا دیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ کوئی جواب دہ نہیں ہے، لہٰذا جو رقم دھکے سے جو بھی فیصلہ سنائیں گے تو اس فیصلے کے جو بھی ریپرکشن جو بھی بھگتے اسے وہ سپریم کورٹ تو اس بات سے بالاتر ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان کو ابھی تک کوئی لکھا ہوا حکم نہیں آیا ہے، دے آر ویٹنگ ٹوورڈس جی ایچ کیو، کہ جی ایچ کیو والوں کا مرضی اور منشا کیا، اور جی ایچ کیو والوں نے چپ ساتھ دی ہوئی ہے کہ اب ذرا اپنے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر کے دیکھو۔ وہ تو کل کراچی میں بھی نظر آیا ہے نا جی، انہوں نے ایک جھلکی تو دکھائی ہے نا، وہ ہوتا ہے نا خبروں سے پہلے جھلکیاں ہوتی ہیں جی، ایک جھلکی انہوں نے دکھائی ہے وہاں پہ کراچی میں کہ بالکل تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، اور بھائی آپ خود ذرا نمٹ لیں، تو وہ پیپلز پارٹی بالکل فیئر ہوا ہے، الیکشن جیت گئی ہے کل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ سے زیادہ جو ہے نا اس کا اظہار جو ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے، چونکہ بلوچستان کے الیکشن ہمیشہ منوڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کی پارٹیسپیشن کو کم سے کم رکھنے کے جتن کیے جاتے ہیں، تو پہلی دفعہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری اسمبلی کے اندر جو بلوچستان سے آئیں گے تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہوگی، ووٹوں کی تعداد، ورنہ تو وہاں جو ہے جو ان کا وزیر داخلہ تھا کوئی 400 کے 500 ووٹوں سے وہ جی جی، لیکن حافظ احمد اللہ صاحب کو ہروا دیا گیا تھا، اور یہ جو مولانا صاحب ہے یہ 7,000 میں 7,500 ووٹ لے کے جیت گئے۔ جی 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 جی، تو بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو آزادانہ آراء ہے اس کا ان کو اظہار کرنے دیں،
تو یہ جمہوریت کے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور اس سے کافی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوں گی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرینتھن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر لوگوں میں ایک جڑت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہم آہنگی آتی ہے تھرو پولیٹیکل پلیٹ فارمز، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کا سسٹم پہ کہیں نہ کہیں اعتماد بحال ہوتا ہے، اور جس وقت جو ہے وہ غیر ضروری طور پر مداخلت کی جاتی ہے اور الیکشنز کو ریگ کیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کا جو ہے وہ وہاں کے پورے سسٹم کے جو ہے وہ اسے ان کی اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایک ہمیشہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بحران کی رہتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن حالات کچھ بدل رہے ہیں شوکت صاحب، ابھی دیکھیں نا کل محترمہ نہیں، اصل مریم تو نواز، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حالات بدل رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف کل لاپتہ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے، جو وہاں پہ احتجاج ہے، اس میں کل پہنچی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی جو نائب صدر ہیں، اس وقت بڑی فیورٹ پرسن ہے پاکستان میں، جو کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایک پسندیدہ لوگ تھے، آج وہ بھی مسنگ پرسنز کو احتجاج میں گئی ہیں کل وہ۔ اچھا، وہ میں نے تو مطلب یہ کہ فرینکلی اسپیکنگ کسی نیوز پیپر میں یہ خبر نہیں چھپی اور نہ ہی کسی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، تو میں مطلب یہ ہے کہ البتہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما، خاص کر کے فرحت اللہ بابر، ان کی شامل اس میں شمولیت کے بارے میں تھی نیوز، تو اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں تو یہ چند منٹ یا کچھ منٹ گئی ہیں، اور آج وہ دشہرہ میں، بلکہ کل ہی میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ حقیقی معنی میں رول آف لا چاہتے ہیں تو ان کو مسنگ پرسنز کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، اور جب تک وہ لوگ جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ اپنے پیاروں کے ساتھ دوبارہ مل نہیں جاتے، اس وقت تک پاکستان کے سسٹم پہ ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن رہے گا کہ وہاں جو عدالتیں یا یہ سب کچھ ایک مسئلہ ہے، اور چونکہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے اور اس کے خلاف ایویڈنس دیے جائے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کریں، ان کو غائب کریں اور ان کو اپنے ٹارچر سیلوں کے اندر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں، اور کئی لوگ ہیں جن کی میوٹیلیٹڈ جو ہے وہ لاشیں ملی ہیں، کئی لوگوں کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکا گیا ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے، جہاں انسانی حقوق کی اتنی بڑے پیمانے پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس پہ بھرپور انداز میں اور دیانتداری سے آواز نہیں اٹھائیں گی تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر رول آف لا قائم کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے، اور وہ جو ہے وہ رول آف لا قائم بھی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، بالخصوص جو رولنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ویسے تو جب پہلے بھی دھرنا ہوا تھا تو اس دھرنے میں جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب اور اس وقت کے بہت سارے لوگ جو بعد میں کوئی وزیر داخلہ بنا، کوئی کسی ہر ایک کو جو پورٹ فولیو ملا، تو اس کے لیکن اس پورے دور میں 5 سال جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب تک کا، یعنی پہلے تو نواز شریف صاحب 4 سال تک پرائم منسٹر رہے، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا جس سے کہ جو لوگوں کا اغوا جو ہے وہ رک سکے، مسنگ پرسن جو ہے نا وہ مسنگ نہ رہیں، یا جو مسنگ تھے ان کو قانون کے دائرے میں لایا گیا ہو۔
ایسا میرا خیال ہے آپ تو اس اذیت سے گزرے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم یا کوئی وزیر انٹیریئر منسٹر یا کوئی وزیر ڈیفنس جو ہے وہ ان معاملوں کو پوچھ تاچھ کر سکتا ہے اداروں سے؟ پوچھنا چاہیے ان کو، جو ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے. پوچھنا چاہیے. لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور جی پھر یہ ہے کہ ہماری بلا سے جئیں یا مریں. جو وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ تو ان کو پورے کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نوکری کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ملک کے اقتدار اعلیٰ پہ کسی قسم کی کوئی سویلین سپریمیسی قائم نہیں کرنا چاہتے. رول آف لا کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں. وہ یہ جتنا دور رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا رہا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا رہا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، ان سارے ادوار کے اندر جو ہے نا لوگ ہیں انفورس ڈسپیئرنسز کا شکار ہیں، اور ان کے پیارے ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بہت لاؤڈلی اپنے ہر جلسے کے اندر اور اس کو انشور کرنا چاہیے کہ اور پارٹیوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر لکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئیں گی تو وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی کریں گی. اور عدالتوں کو بھی ذرا ان کا ضمیر بھی جگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں، وکلا برادری ہے، ان کو انہیں کہنا چاہیے کہ جہاں طاقتوروں نے اتنی بڑی لا لیسنس قائم کی ہوئی ہے تو ان کو بھی پوچھنے کی تھوڑی سی ہمت کر دیں، تھوڑا سا لوگوں کو انصاف دے دیں. اسی لیے یہ لوگ جو ہے وہ آپ کی تنخواہیں، آپ کے ٹیکس، آپ کے لیے جو ہے وہ ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں کہ تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں کوئی بھی ناانصافی ہے تو اس ناانصافی کے خلاف آپ کوئی ان کو ریمیڈی دے سکیں. اٹ از ویری انفارچونیٹلی کہ کوئی داد رسی جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. دیکھیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غریب دن بہ دن غریب ہو رہا ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک آدمی کو غائب کر دیتے ہیں اور 2-2 سال 3-3 سال تک وہ آپ کے ٹارچر سیلوں میں رہتے ہیں. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ رات کب پڑی ہے، دن کب ہوا ہے، اور پھر ان کے ماں باپ پہ، ان کے بہن بھائیوں پہ، ان کی بچوں پہ جو ہے وہ کس طرح کے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ جو اس عمل سے گزرے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ فیملیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے. اور میں اپنے بچوں کے لیے کس طرح وہ تڑپتی رہتی ہیں، والدین کس طرح، بہنیں کیسے جو ہے وہ روتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اور نہیں چلے گا. کیونکہ لوگوں کو اگر اس طرح پش ٹو دا وال کنٹینیوسلی رکھا جائے گا تو لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ پھر یہ زنجیریں کاٹنے کے لیے جو کوئی بھی ان کی مدد کرے گا اس کی طرف وہ دیکھیں گے، اس کو پکاریں گے. اور جیسے آج بلوچ سوسائٹی میں کئی مقتدر لیڈرز جو ہے وہ ورلڈ کمیونٹی کو پکار رہے ہیں، اڑوس پڑوس کے ملکوں کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہمیں نجات دلائیں. تو یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اور وہاں کے پالیسی جو ساز ہیں ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اور انہیں اپنے رویے تبدیل کرنا چاہیے اور ان خاندانوں کے دکھ کو محسوس کرنا چاہیے. اگر واقعی ان کی بھی کوئی مائیں ہیں، ان کی بھی کوئی بہنیں ہیں، ان کے بھی کوئی بھائی ہیں، ان کی بھی کوئی اولاد ہے تو وہ ان کو مسنگ پرسنس کی فیملیز کے دکھ کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کی داد رسی کی جانی چاہیے. آج مریم نواز شریف صاحبہ نوشہرہ میں بھی گئی ہوئی ہیں. جی جی، وہاں پہ ایک بہت بڑا ان کا جلسہ تھا اور استقبال بہت بڑا ہوا ہے، اور خاص کر لوگ بہت شہر سے باہر آ کے انہوں نے ان کو ریسیو کیا. اور یہ حلقہ جو ہے یہ محترم وزیر دفاع جو ہے نا اپنے پرویز خٹک صاحب جی ان کا حلقہ ہے. اور آج کل تو یہاں پہ یہ بھی شنید آ رہی ہے کہ وہ بھی آج کل تھوڑے سے کچھ پریشان بگڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے ناراض ہیں. نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی کے اندر ایک بحران ضرور ہے، خاص کر کے سینٹ کے ٹکٹوں پہ اختلاف ہے، اور خاص کر کے جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ کارنروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور محض پرائم منسٹر کے جو منظور نظر لوگ ہیں
وہ بڑے بڑے عہدے اور وہ ساری سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو پی ٹی آئی کا جو اصل کارکن تھا یا جس نے کوئی جدوجہد کی ہے تو اس کو کوئی سپیس نہیں ملا ہے. تو یقیناً جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو، خاص کر کے اپنے نظریاتی لوگوں کو یا جنہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی سپیس کریٹ نہ کرے تو ڈیفینیٹلی ان کے گریوانسز جو ہے وہ بڑھیں گے. اور وہ گریوانسز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں بہت واضح. سندھ میں بھی نظر آ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نظر آئے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نظر آتے ہیں. پنجاب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپسیٹنس ہے، خاص کر کے جو جنوبی پنجاب ہے یا جس کو سرائکی وسیب کہا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے اندر بڑی بے چینی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے اور وعدے کیے تھے، اور ان 2.5 سالوں کے اندر جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کی. تو یقیناً بلکہ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں اس شخص کو کیوں ووٹ دیں گے جس نے ان لوگوں کے دروازے جو ہے نا اپنی کانسٹیچوئنسی میں جانے کے بند کر دیے. روزانہ مہنگائی کا پہاڑ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے توڑ رہا ہے. اب تو 50 کروڑ آ گیا. اور دیکھیں 50 کروڑ سے 22 کروڑ کی آبادی میں 50 کروڑ کیا کر لے گا؟ نہیں، لیکن قرضے کا بوجھ تو بڑھ گیا، سود تو دینا پڑے گا 14%. میں کہتا ہوں کہ یہ تو چونکہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے نا وہ جو قرضے لیے جاتے رہے ہیں، حکمران ہمیشہ اس پہ جشن بناتے رہے ہیں. حالانکہ قرضہ لینا کوئی اتنی کوئی خوشائند بات نہیں ہوتی کسی ملک کی معیشت، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں کا بوجھ، اسی لیے ایک دفعہ کہیں اسمبلی میں بات چلی تھی تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بڑا ویلکم کر کے یہ کہا تھا. مسلم، خاص کر کے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مسلم لیگ، نون نے اور پیپلز پارٹی نے، کہ یہ جتنے سوال اٹھایا تھا بیسیکلی پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے، اور انہوں نے بڑا اس کو ویلکم کیا اور یہ کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جتنے اس وقت تک قرضے ملے ہیں وہ کہاں کہاں لگے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیبیٹ اس طرح کلوز ہو گئی کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. کیوں کہ جن لوگوں نے اصل میں پاکستان کے قرضوں کو ہضم کیا ہے اور کوئی رسید بھی نہیں چھوڑی، تو وہ دراصل لوگ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی احتساب ہو، اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اسکوٹنی ہو. سر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مریم نواز دھرنے میں گئی ہیں آج اسلام آباد میں. آج گئی ہیں؟ آج جی ہاں، آپ کل کے لیے کہہ رہے تھے تو آج شاید گئی. آج گئی. آج وہ جب جا رہی تھی نا ادھر، وہ ادھر سے ہو کے گئی ہیں. یعنی میں آج تھوڑا سا بیزی رہا اور میں زیادہ فالو نہیں کر سکا، لیکن پھر ایک اور بات اب مجھے تازی خبر ایک آ رہی ہے کہیں سے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کوئی بڑا دھماکہ خیز اعلان کر دیا ہے. کیا اب ابھی مجھے وہ کہہ رہے ہیں بھیج رہا ہوں، کبھی بھیج نہیں رہا ہے، مجھے شاید مل جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا دھماکہ کیا کہ وہ خان صاحب نے کوئی بڑی فوری طور پہ اس کا قائد کہ تھوڑا ان سے کوئی چیخ سی نکلی ہے. نہیں، ایک تو جو ہے وہ آج میں نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جو اب انہوں نے ایم کیو ایم کو 2 سیٹیں دی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے نہیں، پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم کا اور جی ڈی اے کا الائنس ہوا ہے. پہلے ہی الائنس میں تھے، پہلے ہی حکومت میں تھے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو اختلافات کی خبریں آ رہی تھی تو اس میں کوئی کمی اس لیے ہوئی ہے کہ اب انہوں نے ایم کیو ایم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو 2 سینٹ کی سیٹیں دی ہیں. پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو 2 ملی ہیں اور 1 جی ڈی اے کو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سینیٹرز پر ان 3 پارٹیوں نے الائنس کر کے تو جو حصہ داری ایک دوسرے کو دے دی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو فیڈرل یعنی اسلام آباد کی جو سینٹ کی سیٹ ہے تو اس پہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ اعتراض لگایا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے،
اور اس کی آج 3 بجے سماعت ہونی تھی کہ بھئی کیا ایویڈنس آ رہی ہیں خبریں، وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن گیلانی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے نا ان کو، انہوں نے کہا جناب اگر آپ حکم کریں تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں، آپ ایسے کیوں اتنی سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ نہ لڑیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس مواد تھا حفیظ شیخ صاحب کے خلاف اعتراض لگانے کا، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ اس لیج پہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی اگر ایک فرد جو ہے یا ایک سیاستدان جتنے بھی پارلیمان سے دکھائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو بھی گھسیٹ کے اس کیچڑ میں جو ہے اس کو بھی لت پت کر دیا جائے گا. بہرحال یہ الیکشنز ہیں اور ان الیکشنز کو جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپرٹ کے ساتھ لڑنا چاہیے. اور اس میں زیادہ یہ جو اچھل کود شروع ہوئی ہے، شور شرابہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ثوابدید پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں کرتے. لیکن آپ ایک اور بات نہیں سمجھتے کہ یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی نے 2 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی، 2 ان کو دے دی، کیا نام ہے، ایک جی ڈی اے کو دے دی اور 2 دے دی ان کو. تو لیکن کیا پیپلز پارٹی نے یہ لیٹ نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تو ایسی پیپلز پارٹی کے پاس تو ایسی اکثریت تھی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے اگر کمپرومائز کرتے. اصل میں گھر سے پروگرام کرنے کا یہی وہ ہوتا ہے کہ جو بچے چلو میں نے تو آپ کو پیچھے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈیو اپنے کمرے میں بیٹھ کریں گے، تو آگے سے یہ کریں گے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اگر جلدی تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز کرتی تو فائدہ ہو جانا تھا نا اپوزیشن کو؟ دیکھیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 مارچ جو ہے نا وہ کافی دور ہے. اچھا، کیا جوڑ توڑ ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ جو وقتی جو الائنس بن رہے ہیں ان میں کیا کیا دراڑیں آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی. لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو یا اوورال پی ڈی ایم کے لیے جو سوال ہے وہ ہے اسلام آباد کی سیٹ کا، جہاں ایم این ایز نہ ووٹ دینا ہے. اور باقی تو صوبوں کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ ان کی حصہ داری کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب سے 5 اپنے ٹکٹ جاری کیے ہیں 5 بندوں کو. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کے باوجود ان کے پاس 14 سے لے کے 18 ممبروں تک کی جو ہے وہ پھر بھی وہ ہے، تو شاید وہ 1-2 نہیں، کمی نہیں ہے، زیادہ ہیں ان کے، تو شاید وہ 1-2 سیٹوں پہ رسک لیں. اور چونکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک ویسے شور شرابہ ڈال دیا ہے، کوئی ایک سیٹ پہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ پیسوں سے کوئی ووٹ خرید لیتا ہے، تو آپ اس پورے پروسیس کو ہی جو ہے نا وہ ارگیدنا شروع کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کا بھی اپنا، یعنی فرد کا جس طرح تاریخ کے اندر ایک اپنا رول ہوتا ہے، اور اس رول کی وجہ سے وہ اپنے مخالفین کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اپنے رول کی وجہ سے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اگرچہ وہ بہت اس پہ ہے، کہ میں جس وقت باہر کے الیکشن لڑ رہا تھا تو یقیناً میری پارٹی کا تو کوئی وکلا نہیں تھے، اور جو رائٹ ونگرز تھے، بائیں بازوں کے جو وکلا تھے، انہوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے میرے کردار کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ووٹ دیا، اور جو میرا مد مقابل تھا وہ الیکشن ہار گیا. حالانکہ وہ تحریک عمل پارٹی اس وقت جو پونچھ کی بڑی پارٹی سمجھی جاتی، جس کے 6-7 ایم ایل اے تھے، تو کہنے کا مطلب
کہ بعض دفعہ اور اسی طرح پاکستان میں بھی اگر آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں دیکھیں تو میجورٹی وکلا جو ہے وہ اگرچہ عاصمہ جہانگیر گروپ میں ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی دوسرے گروپ سے بھی کوئی وکیل ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کو وکلا برادری سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو ووٹ دیا جانا چاہیے، تو لوگ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے، اس کے رول کی وجہ سے اس کو بھی ووٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کو موقع ملتا ہے، جب آپ پر جو ہے وہ فلور کراسنگ کی کلاز لاگو نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں کون آدمی آ کے تو کوئی بہتر رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹی تعصبات ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ، اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن پارٹی شامنزم رکھنا جو ہے یہ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جینوئنلی آپ کو بیٹرلی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکتا ہے تو اس کو اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پارٹیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ جو کم از کم سینٹ کی حد تک ہے جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں ایک خاصا وزڈم تھا کہ چلو کوئی ایک فورم ایسا ہے، اور چونکہ یہ پاکستان کے سارے صوبوں کی اس میں نمائندگی، ایکول نمائندگی کے اصول کے تحت اس کو رکھا گیا ہے، تو یہاں لوگوں کی پارٹیوں کے تعصبات سے ذرا ہٹ کے بھی اگر کوئی آرا کوئی کسی کو کسی کی دیتا ہے تو میں ووٹ دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کے پورے پروسیس کو، سیکرٹ بیلٹ کو ہی ہدف تنقید بنا دیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری ادارے کمزور ہیں۔ یہ مضبوط تب ہوں گے کہ جب یہ عمل مسلسل ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی صفوں کے اندر بھی ریفارمز لائیں گی، لیڈرشپ خاص کر کے جو ذاتی پسند و ناپسند یا جو جس نے زیادہ چندہ دیا اس کی طرف زیادہ جھکا ہو، جس نے کم چندہ دیا وہ کھڈے لائن لگا ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رہنی چاہیے، اور پاکستان کے جو خاص کر کے عدلیہ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس طرح کو مینیج کرتے ہیں، اور یہ جس ملک کے اندر جو ہے ایک آدمی ببانگے دل وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں، تو اس ملک میں جو ہے وہ کسی ایک ادارے کی اس طرح کی اسکروٹنی کرنا کہ جس سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھا جا رہا ہو، تو یہ رویہ کسی اعتبار سے بھی ادارے کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا ان الیکشنز کے کیا ریزلٹس ہوں گے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد سے الیکشن لڑنا، یعنی فیڈرل سے الیکشن لڑنا، اس نے ان الیکشنز کو تھوڑا سا دلچسپ بنا لیا، ورنہ نہیں تو لوگوں نے تراسم نکال کے تو دے دی تھی کہ اتنے پی ٹی آئی ہوگی، اتنے نون لیگ ہوگی، اتنے پیپلز پارٹی ہوگی، اور آلموسٹ اس میں کوئی اکا دکا دیکھیں لاسٹ ٹائم پوری سینٹ کے الیکشنز میں اگر کوئی وہ ہوا تو خیبر پختونخوا میں 2 نمائندے پیپلز پارٹی کے زیادہ جیت کے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی قسم کی آپ کوئی اس پورے انسٹیٹیوشن کو بلیم کریں تو 2 سینیٹرز جو ہے جو اس پارٹی کی وہاں عددی اکثریت نہیں تھی، اس کے پاس اتنے ایم پی ایز نہیں تھے کہ وہ اپنے 2 سینیٹرز بنوا سکتے، تو پیپلز پارٹی نے وہاں مینیج کیا، اور مینیج کر کے ان کو وہ گیا، اور اس پہ وہ جو ہے وہ کامیابی بیسیکلی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو ہضم نہیں ہوتی، اور اگر وہاں کوئی پیسہ چل رہا ہے اور جن لوگوں کے لوگ بکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، اور وہ ثبوت لے کے۔ آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز دیکھیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جی میرا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا شاید۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ 2018 کے جو سینٹ کے الیکشنز تھے، پورے الیکشن میں
دو سینیٹرز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے خیبر پختونخوا سے، جس پہ سارا شور ہے، چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہاں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ایم پی ایز کی وہ تعداد نہیں ہے کہ وہ ایک بھی اپنا سینیٹر بنا سکے، کیا جائے کہ انہوں نے 2 بنا لیے، اور عمومی مطلب یہ کہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ تر ان کو ووٹ دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جاگیردارانہ سوسائٹیز کے اندر اور ٹرائبل معاشروں کے اندر بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن بھی انفلوئنس ہوتے رہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں اس میں پیسوں کے لین دین کی وجہ سے 2 سینیٹرز بنائے ہیں، تو جس پارٹی کے لوگ بکے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو پتا تھا نا کہ ہمارے کن کن لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے، تو وہ اپنی ایک لیگل پروسیڈنگز تو ان کے خلاف کرتے۔ یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کی ممبرشپ معطل کر دی، آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا اور پھر گھما پھرا کے واپس پارٹی میں شامل کر دیا، یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں تو دین آپ کو ان لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن کرنا چاہیے، کورٹ آف لا سے ان کو پنش کروانا چاہیے، کہ تاکہ ہر آدمی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کوئی غیر قانونی اور الیکشنز کو شفاف پروگنڈا کروں گا اور شفاف نہیں رہنا دوں گا تو میرا سیاسی مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا لین دین نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ہاں اب یہ رکھا گیا ہے کہ تاکہ جناب لیڈر، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر یہ سیکریسی کا قانون موجود نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز جن کو ٹکٹ جاری کیے جاتے وہ ٹوٹل مختلف تھے، چونکہ وہ کلاس فلور کراسنگ کی کلاس کی وجہ سے لوگ مجبور تھے کہ جو پارٹی کے لیڈر نے جن کو ٹکٹ دیے ہیں، اور اسی طرح دوسری پارٹیوں کے بھی لوگوں کا شاید وہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کم از کم جس آدمی کو ایم پی اے بناتے ہیں یا ایم این اے بناتے ہیں تو آپ اس پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کر لیں، اس کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا دیں۔ اور اگر آپ کے نوٹس میں آتا ہے کہ اس نے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس نے پیسے لے کے کیے، تو یہ اختیار تو پھر بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ ایویڈنس اکٹھے کر کے تو اس آدمی کے سیاسی مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کے لیے تمام فورمز جو ہے وہ بینڈ کروا سکتے ہیں۔ تو باقی چونکہ یہاں ایم این ایز کا ہے تو ایم این ایز اگر پارٹیوں کے دیکھیں الائنسز اگر ہے لوکل سطح پہ پروونشل سطح پہ ہوتے بھی ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے سینیٹرز کو جو ہے وہ بنانا ہے، انہوں نے آپ کے سینیٹرز کو ووٹ دینا ہے، تو ایم این ایز کے پاس پھر بھی چوائس رہتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں۔ شاید تھوڑی بہت الائنس کی جو ہے وہ دباؤ ہو، اخلاقی دباؤ ہو کہ ہم الائز جن کے ہیں تو انہی کے کینڈیڈیٹ کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں پارٹیسپیشن کی وجہ سے سینیٹرز کا انتخاب لڑنے کی وجہ سے یہ مقابلہ تھوڑا سا دلچسپ ہو گیا ہے، اور خان صاحب کوئی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت سارے خان صاحب اصل میں جو ہے وہ چونکہ وہ ہمیشہ سہاروں سے چلتے رہے ہیں، تو ابھی تھوڑا سا ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ وہ رات کو حامد میر صاحب جو ہے وہ ایک تجزیہ کر رہے تھے کہ جب نو کانفیڈنس کی اپوزیشن کی موو تھی اور اس میں یہ بھی واضح تھا کہ اپوزیشن میجورٹی میں ہے سینٹ میں، اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی اور اپنا چیئرمین سینٹ لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اتنے اطمینان مطمئن تھے اور انہوں نے کوئی غیر معمولی ایفرٹس نہیں کی، البتہ انہوں نے یہ بیان کیا اس وقت، صرف اتنی سی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس نو کانفیڈنس موشن کو ناکام بنا دیں گے۔
ठीक। نے کہا آج جو ان کی جو ہے وہ کبھی ایک کو گلے لگا رہے ہیں کبھی دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ مینیجرز جو ہے وہ تھوڑے سے یا تو آرام فرما رہے ہیں یا واچ کر رہے ہیں کہ ذرا خود سے بھی کچھ کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے. تو وہ چلو کورٹ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سپریم کورٹ. تو اگر سپریم کورٹ نے کوئی مدد کی بھی تو کیا کر لیں گے؟ آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کے تقریباً 50-60 سے اوپر منسٹرز ہیں. تو اگر سینٹ میں بھی آپ نے لیا ہے، اگر آپ کے ڈیزائنز اس ملک کے اندر کوئی ریفارمز لانے کے ہیں تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو وہ عوام کے اندر تو خود ہی ننگا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے غیر جمہوری قوتوں کو خوش کرنے کے لیے صوبائی خود مختاری پہ کوئی شب خون مارنا اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ سینٹ کے اندر اکثریت چاہتے ہیں، تو پھر شاید آخری لمحات کے اندر جو ہے نا جن کو یہ 18th امینڈمنٹ پسند نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم تو اسٹرکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ، اور وہ مزید کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو زیادہ اختیار ملے. تو عمران خان صاحب کو، لیکن وہ ابھی تھوڑے سے میرے خیال میں شاید اور 5-6-10 دن تک ان کو تڑپائیں گے اور پھر وہ سپورٹ میں آ جائیں گے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا جس طرح کی جو اپوزیشن پارٹیاں کچھ اندیے دے رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی باتیں کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ نیوٹرل ایک ریولوشن کے بغیر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ والنٹیرلی اپنے اختیار کو نہیں وڈرا کرے گی. اور عمران خان صاحب نے ان کو جتنا امپاور کیا ہے اور تمام سویلین اور تمام اداروں کا جتنے چن کے ریٹائرڈ فوجی جرنلوں کو جو ہے وہ ان کا سربراہ بنایا ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی تبدیلی اگر آئے گی تو اس کے لیے پاکستان کی سوسائٹی کو ایک انقلاب سے گزرنا پڑے گا. وہاں یہ پرامن طریقے سے ممکن نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو دلیل دے کے آپ دلیل دے کے تو کسی سے اپنے اس کے کھانے کی پلیٹ کیسے اس سے لے سکتے ہیں؟ آپ طاقت سے ہی چھین سکتے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو پاور کی جو جنگ ہے، جو اقتدار کے اندر جو ہے وہ کس کی سپریمیسی ہوگی، یہ جنگ کوئی آسان جنگ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے یہ جنگ لڑنا ناگزیر ہے، لیکن اس میں کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ ابھی 20% بھی نہیں ہیں. اور اگر کسی کو کہیں تھوڑا بہت وہ چکے سپیس دیتے رہتے ہیں کہ یعنی وہ لاوا اتنا نہ پک جائے کہ وہ پھٹی جائے اور اس میں نہ بچے، ٹھنڈا پانی ڈالتے رہتے ہیں گرم کر کے، وہ یہ تھوڑا چھوٹا موٹا چلو تو بھی جلسہ کر لے، تو بھی جلوس نہ کر رہے ہیں، 2 سیٹیں تو زیادہ لے لے، 2 سیٹیں دوسرے کو دے دیں. یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ دے آر انف سمارٹ ایز کمپیئر ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز، اور پھر وہ تو بیٹھ کے ہر وقت ان کے پاس تو اور کوئی کام ہے نہیں سوائے اس کے کہ جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا. تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کو تھوڑا سا نیوٹرل کر بھی رہے تو تب بھی ان کو فیلڈ کے اندر تو ایک کمپٹیشن ہے پولیٹیکل فورسز کا دیگر اس کا. تو لہٰذا ان کی یہ جنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. جو لوگ یہ سمیٹے ہیں کہ یہ کوئی آسان جنگ ہے اور اس جنگ میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ جیت جائیں گے، نہیں. اس جنگ کے لیے ان کو بہت قربانیاں دینے پڑیں گی، اور وہ چیزیں جو ہے وہ سویلین سپریمیسی اور ووٹ کی عزت کے جو نعرے ہیں، یہ بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے کہ ان نعروں کی کوئی تعبیر ہو سکے. ہاں، اور ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہے وہ زیر بحث ہے. دیکھیں پہلے تو زیر بحث ہی نہیں ہوتا تھا. پہلے فوج کو ایک مقدس گاہے کے طور پر یعنی جرنل پہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے فوج پہ تنقید کر دی اور اس پہ آپ پر غداری کا فتویٰ لگ گیا. سپریم کورٹ ایک بات عرض کروں جی، سپریم کورٹ کے
ججز کے رویے پہ آپ بات کر لیں تو آپ پہ کنٹمپٹ لگتی تھی، لیکن میں 2-3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا کردار، رول، اس کا ماضی اور حال جو ہے وہ سارا زیر بحث آ رہا ہے، اور اس میں صافی اور دوسرے دانشور لوگ جو ہے وہ ایک ان پٹ دے رہے ہیں۔ اور جب سوسائٹی کے اندر جو آرا رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی آرا کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کمزور ادارے جو ہمیشہ عوام کے حقوق پہ شب خون مارتے رہے ہیں، ان کے احتساب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں کمپرومائزز بھی ہوں گے، کیونکہ یقیناً نہ سپریم کورٹ چاہے گا، نہ فوج چاہے گی، نہ بیوروکریسی چاہے گی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا انقلاب آ جائے جس انقلاب کے نتیجے میں ان کی ساری مراد جو ہے وہ ان سے چھن جائیں۔ دیکھیں دنیا میں انقلابات آئے ہیں، اور ان انقلابات کے نتیجے میں بادشاہ جو ہے اور پورے خاندانوں سمیت جو ہے وہ اس دنیا سے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ایک لاوا موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے، ان رینچ کے لوگوں نے شب خون مارا ہوا ہے۔ تو شاید ریئلائزیشنز کا کچھ عمل ایسا ہو کہ جس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ وہ ایک دفعہ کسی نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے تاریخی غلطی یہ کی کہ وہ آئے تو غریبوں کے کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے اور غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کے نعرے پہ آئے، لیکن جب اقتدار میں آ گئے تو وہ غریبوں اور امیروں کی صلح کرانے کے چکر میں پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ یہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس وقت ان کے خلاف ملٹری نے کو کیا تو وہ ان کے اتحادی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں انہوں نے بہت دیر لگا دی۔ غریب یہ سوچتا رہا کہ کیا بھٹو میرا نمائندہ تھا، اور امیر یہ سمجھتا رہا کہ کیا بھٹو میرا نمائندہ تھا۔ تو یہ سوچتے سوچتے الٹیمیٹلی غریبوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ بہرحال یہ ہم غریبوں کی بات کرتا تھا، تو لہٰذا وہ اسٹرکٹ ہو گئے بھٹو کے ساتھ۔ لیکن جس وقت ان کو اپنے رد عمل فوری طور پہ دینا تھا، اس وقت پاکستان کے لوگوں نے وہ رد عمل نہیں دیا۔ اسی طریقے سے یہ نواز شریف، یعنی ساری پولیٹیکل، کہ جب بھی وہاں جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے تو لوگ اس وقت ایک طبقہ ہے جو آرگنائزڈ ہے، جس کو ہمیشہ اداروں کی جو ہے وہ پیٹرنیج حاصل ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ جو ہے وہ مٹھائیاں لے کے نکل آتے ہیں، اور لوگ بھی بنا دیکھے کہ یہ مٹھائی ان کے حقوق کے قتل عام پہ ہے یا ان کو کوئی چیز ان کو دی جا رہی ہے، تو وہ بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ ایک رسگلہ اٹھا کھا لیتے ہیں یا کوئی گلاب جامن کھا لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، ڈیموکریٹک کو بھی، اس پہ ان کو جشن نہیں بنانا چاہیے کہ یا اطمینان کر لینا چاہیے کہ جناب اب تو وہ مٹھائی اور وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں۔ مٹھائی کی بات آپ نے کی، مجھے یاد آ گیا جب 1979 میں جب محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، یہ محترم جو ابھی بابر اعوان صاحب ہیں، بڑے ہمارے قانون دان بھی ہیں، وزیر قانون بھی رہے، پارلیمانی امور بھی رہے، اب مشیر قانون ہیں وزیر اعظم نواز اپنے عمران خان صاحب کے، اور اس سے پہلے زرداری صاحب کے بھی یہ مشیر ہیں۔ انہوں نے راولپنڈی کچہری جو وہ کورٹس ہیں وہاں پہ مٹھائی بانٹی تھی باقاعدہ، اور اس کی ویڈیوز ہیں، اور اس کے بعد یہی محترم بے نظیر کے بھی قریب آئے اور محترم زرداری صاحب کے بھی قریب آئے۔ آپ نے آج ایک بات فرمائی کہ جو چندہ زیادہ دیتا اس کو ٹکٹ ملتا ہے، لیکن خان صاحب بڑے مختلف ہے، خان صاحب یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اس طرح کہ نواز شریف صاحب نے 50 کروڑ دیا تھا وہ ہاسپٹل کے لیے، اور انڈیا سے وہ خاتون اداکارہ تھی ریکھا، انہوں نے بڑے ڈانس کیے، دبئی میں بھی اور لاہور میں بھی ڈانس ہوا تھا، مجھے پتا ہے، میں کافی اس وقت کی بات ہے کہ وہ آئی تھی، انہیں بڑے چندے کٹھے، انہوں نے نہ اس سے شادی کی شادی کا مسئلہ تھا پہلے ان کی آپس میں جو فرینڈ شپ دوستی، وہ شادی پہ جا رہی تھی۔ کس سے؟ ریکھا ایک انڈین اداکارہ، یہ اداکارہ ہیں، لیکن کس سے شادی کی؟ خان صاحب شادی کرنا چاہتے، ان کا آپس میں زینت امان کو توڑ کے تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، پھر کہا میں اسپتال بنا لوں، اس نے ڈانس کر کے چندے اکٹھے کیے، بڑے پیسے دیے،
दुबई में भी शो हुए, इंग्लैंड में भी हुए, और खासकर नवाज शरीफ साहब ने 50 करोड़ भी दिया, इन्होंने उसकी उनकी तख्ती भी उड़ा दी, और रेखा के साथ भी शादी न दी, शादी जाके जुमैमा से की। इसका मतलब है ये चंदे पे कोई इतना लेते जरूर है लेकिन उसका फायदा नहीं वापस पहुंचाते। नहीं, वो बात ये है ना जी कि इन्होंने तो जो है ना, वो किसी ने करोड़ों में दिया, किसी ने, वो तो पूरी एटीएम संभालते हैं ना, कि जो उनको वो पूरा कार्ड ही दे दे हैं। देखें, जमाइमा जो है वो गोल्ड स्मिथ की बेटी थी, और गोल्ड स्मिथ बर्तानिया के चंद अमीर बड़े तरीन अमीर, लोगों जी में जी जी शुमार होता था। तो सो दैट बहरहाल ये मेरे ख्याल में इसके, वैसे उसके बारे में भी झूठ बहुत बोले जाते हैं। मैंने एक दफा सर्च की है, हाँ जो पीटीआई के कुछ लोग थे, कह रहे जी 5,000 अरब डॉलर की जायदाद छोड़ दी और पाकिस्तान आ गए खान साहब। तो मैंने जब उसका वो देखा तो टोटल 200 अरब डॉलर जो है ना उस बेचारी के वो जो बाप से आता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, उसके सासे बेचारी के। खैर वो हमारा बहरहाल मसला नहीं है। मेरे ख्याल में जी, इन इन बातों को डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो फायदा ऐसे नहीं ही है, मजाक की बात थी। कि जो है ना, नहीं, बहरहाल। ये तो एक मजाक था कि आपने फरमाया वो चंदा, मैंने कहा जी वो देख ले नवाज शरीफ ने 50 नहीं, करोड़ भी वो दिया। बड़ा देखें, बात ये है कि ये जितने भी जो है ना लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं, और वो सारे मतलब यह है कि इमरान खान साहब के जाती दोस्त हैं, और जाती जी दोस्त जी, क्या है उनका, उनके चूल्हा किचन वो चलाते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि चलाते मैं हैं। अपना खर्चा को नहीं करता। तो वो लोग इस वक्त सबसे ज्यादा एम्पावर हैं, और जिन लोगों ने लोगों से वोट लिया था वो तो मुलाकात भी नहीं कर पाते। और आप ये देखें कि एक शख्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा पता नहीं कितने करोड़ रुपया किस चीज पे खर्च हुआ है, और वेयर के मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को टोटली नजरअंदाज कर दिया गया, और मैं जो है वो पार्टी से रिजाइन करूंगा और वोट नहीं दूंगा पार्टी को। तो इमरान खान साहब को इस वक्त उस वोट की सख्त जरूरत है, तो लिहाजा उसको फौरी तौर पर बुला के गले लगा लिया। हालांकि उस बेचारे ने पता नहीं उससे पहले कितनी दफा जो है वो दरख्वास्तें की होंगी मिलने की, कितनी ख्वाहिशें की होंगी, लेकिन उसको नहीं। तो ये बात ये होती है ना कि किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए, तो जो लोग हमा पहलू होते हैं वो इन मुश्किल लम्हात को याद रखते हैं, और अपने दोस्त अहबाब को जो है उनको किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालते, उनको उनको मुलाकात का, मीटिंग का जो है ना वो टाइम देते हैं। तो जी इमरान खान साहब के हवाले से तो जो है ये बात मशहूर है कि वो जिससे मतलब पूरा हो जाए उसके बाद उससे हाथ में, और यही वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे साफी जो है वो आजकल जो रोते हैं, जी वो हारून रशीद साहब से लेके कई लोगों को, तो इन्होंने भी बड़े मतलब यह है कि अपनी उंगलियां जो है वो लिख लिख के उनके कसीदे तो टेढ़ी की हैं, लेकिन वो ये सोचते थे कि शायद हम ये कोई बहुत बड़ा ये ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। नो रोड मतलब यह कि आप अगर हैं अपने अपने जोर खटाबत और अपनी तहरीर और तकरीर से जो है वो लोगों को एक लीडर की तरफ मबजूल कराएं, तो ये जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उन करोड़ों और उन अरबों डॉलरों से ज्यादा भारी होता है वो, लेकिन जी वो सारे जो है वो नजरअंदाज हैं और अपने उस पर वो शाकी हैं, और दबे लफ्जों में वो गिले शिकवे भी करते हैं। और लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बदल जाने में तो मारुति तूला रखते हैं। इस हवाले से तो आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और अगर देखिए मैं, किसी और जिससे उनको फायदा हो उससे दोस्ती गांठने में भी वो बहुत उनमें ये फन मौजूद है। बहरहाल हमें हमें तो उनकी इन सलाहियतों से कुछ लेना देना नहीं है। असल बात तो ये है कि उन वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो लोगों को ये, चूंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दहशतगर्द जो है वो चंदा जमा नहीं कर सकेंगे, वो यहाँ उनके लिए सांस लेना मुश्किल बना देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम रीजन के अंदर जो है वो अमन कायम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी होगी और लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज पे पहुंचेंगे।
جو 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 وسائل ہیں وہ دہلیز پہ پہنچنے کے بجائے لوگوں کے لیے جینا انہوں نے مشکل کر دی ہے. یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے. اور سیاست ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے آپ جناب سے، تو وہ اب گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا کا جو رواج ہو گیا ہے. تو یہ بھی جب کبھی بھی کوئی تاریخ لکھے گا تو اس میں عمران خان صاحب کو اس کا قصوروار ضرور گردانے گا. تو بہرحال میرے خیال میں آپ موجود ہیں کہ کہیں غائب ہو گئے؟ ناظرین میرے خیال میں ہمارے کو ہوسٹ جو ہے وہ ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. تو ہم اسی بات پہ جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے سوالوں سے ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے. اور اگر کسی قسم کی کوئی آپ کی تنقید ہے تو بلا خوف بلا جھجک جو ہے وہ آپ اپنے کمنٹس کے اندر وہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد ہرگز کوئی ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان پروگراموں کے ذریعے جو ہے وہ ایک پختہ کار سیاسی کارکن بنے. اور خاص کر کے ہم سے کچھ لوگ یہ توقع کرتے ہیں، جس طرح ہماری میں ایک منٹ جو ہے وہ جناب آپ کہیں غائب ہو گئے؟ نہیں، میرا تو ابھی بھی لائیو پہ ہے. وہ میرے خیال میں آپ کا جو ہے وہ دیکھیں کہیں کمپیوٹر کی بیٹری تو نہیں ختم ہو گئی ہے. تو بہرحال میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اس پہ ہم آئندہ دن بدن ہم اس کو زیادہ بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے جو سوسائٹی کے جو طبقاتی مسائل ہیں، جو قومی مسائل ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں، ان پہ گفتگو جاری رہے گی. ایوولوشن کے جو لاز ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں گے.